گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ سبحان اللہ، اس سلسلے میں گلشن رضا سے کچھ مہکتے پھولوں کی خوشبو آپ تک بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس سلسلے میں ہم کلام رضا کو سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اے کاش ایسا بھی ہو جائے کہ عمل کرنا بھی شروع کر دیں، اعلیٰ حضرت کے ان کلاموں کی چاشنی اپنے دلوں میں اتار کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ آج کلام تھوڑا سا مشکل ہے، کم سنا جاتا ہے، مگر ہے اعلیٰ حضرت کا کلام، اور ہماری نیت یہ ہے کہ پوری ہدایت کی بخشش جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ بہت خوبصورت کلام ہے۔ اس کلام کا پہلا شعر ہے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے منکر تو مرے دل سے۔ بڑا خوبصورت میسج ہے اس کلام کے اندر، توجہ سے سننا ہے۔ اب اس میں 2 بار مرے لفظ استعمال ہوا ہے، مگر دیکھیں اعلیٰ حضرت کے قلم کا کمال، آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ کیسا تھا۔ یہاں جو پہلی بار لفظ مرے آیا ہے، یہاں اس سے مراد ہے قربان ہونا، نبی پاک پر اپنے دل سے قربان ہونا۔ اچھا، اور تعظیم سے مراد بڑائی بیان کرنا، عزت کرنا، اور یہاں منکر سے مراد گستاخان رسول کی طرف اشارہ ہے، جو بظاہر تو مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، بظاہر تو مسلمان کہتے ہیں، مگر دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ اور یہاں دوسری بار جو مرے دل سے استعمال ہوا ہے، یعنی مرے ہوئے دل سے، بڑی گہری بات کی ہے امام عشق و محبت نے۔ فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ بدل و جان، بغیر کسی مجبوری، بالکل دل و جان سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے، کوئی دنیاوی مفاد اس کے پیچھے نہیں ہوتا۔ جبکہ بد مذہب اور منکر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب نبی پاک کی تعظیم کی بات بھی کرتا ہے تو مردہ دلی سے، مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ اس کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ نبی پاک کے عشق کی بات کروں گا تو سرکار سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کو اپنے جال میں پھانس لوں گا، ان کو اپنے قریب لے آؤں گا۔ اور آج کل ایسے جس کو آپ کہیں کہ ایمان کے ڈاکو بڑے پھرتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ نبی پاک کی تعظیم کی جو بات ہو رہی ہے، پیارے آقا کے عشق کی بات ہو رہی ہے، دل کی گہرائیوں سے ہو رہی ہے یا مرے دل سے ہو رہی ہے، کسی جال کو پھینکا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور کلام میں بھی سمجھایا نا، امام عشق و محبت فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو آج بھی ایسے لوگ دنیا میں آ گئے ہیں جو بات تو اسلام کی کرتے ہیں، بات تو نبی پاک کی کرتے ہیں، مگر مقصد پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، نقصان پہنچانا ہوتا ہے دین کو۔ تو ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کا دامن تھامنا ہے۔ مومن کی پہچان جو ہے وہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی نا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کے گھر بار اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جو پیارے آقا پر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، تو جب بھی تعظیم کی بات ہوگی، محبت رسول کی بات ہوگی تو دل سے ہوگی، مرے دل سے نہیں ہوگی۔ بہت پیارا میسج ہے۔ ابھی اپنے آپ کو بھی انسان چیک کر لے کہ جب سرور کائنات کی تعظیم کی بات ہوتی ہے تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں یا معاذ اللہ دل پر بوجھ فیل کرتا ہے۔ جس کو دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، وہ اپنا علاج کروائے، کیونکہ ایمان تو ہے ہی عشق رسول کا نام۔ جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، جمعہ کے خطبے میں ایک جملہ بار بار سنا ہوگا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ تو محبت کے بغیر تو، سرکار سے عشق کے بغیر تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو جب بھی بات کرتا ہے مومن، سرکار کا غلام میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے تو نبی پاک پر سب کچھ قربان کر کے کرتا ہے۔ آئیے اب اس شعر کو سنیے اور اس کی گہرائی اور اس میسج کو سمجھیے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے منکر تو مرے دل سے۔
مومن وہ ہے جو کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے، تعظیم بھی کرتا ہے، منکر تو مرے دل سے، ہاں تعظیم بھی کرتا ہے، منکر تو مرے دل سے۔ اگلا شعر اس کلام کا بہت ہی مقبول شعر ہے، اور اگر اس وقت مجھے کوئی پریشان سن رہا ہے، کوئی مشکل زدہ سن رہا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہے، غور سے سنیے۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ آج دنیا والوں کو ہم پکارتے ہیں مشکل میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل سے پکار کر تو دیکھیے۔ وہ آقا تو وہ ہیں کہ جب مسجد نبوی شریف میں درخت کا تنا روئے تو نبی پاک اتر کر اسے سینے لگا لیں۔ امتی تڑپ کر پکارے، نبی پاک کیوں نہ کرم کو آئیں گے۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھیے۔ یہاں پر فریاد سے مراد پکار ہے، واللہ سے مراد اللہ کی قسم۔ آہ کرے، ہائے کرے، پکارے۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے کریم آقا ہیں، وہ فریاد سنتے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں بلکہ فریاد رسی بھی فرماتے ہیں، اور اہل حق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کو ہمیشہ خدائی مدد ہی سمجھتے رہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نبی پاک ہماری کوئی مدد فرماتے ہیں، اللہ کی عطا سے فرماتے ہیں۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ ایک اور جگہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، محبت والے جہاں بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں میں خود سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا ہوں۔ نبی پاک ہمارا درود سنے تو ہماری فریاد کیوں نہ سنے؟ نبی پاک تو ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ مہربان ہیں، آقا ایسے کریم ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، آقا کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ اور شاعر لکھتے نا، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار جو تم کو نکم میں سے نکما نظر آئے۔ آقا تو بڑے کریم ہیں، بڑے دیالو ہیں، پکارے تو صحیح نا۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں افسر کے پاس، فلاں جناب بڑے آدمی سے رابطہ کر لوں گا تو کام بن جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی دربار کی طرف لو لگائیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، دیکھیے کیسی مدد آتی ہے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اگر آپ غم زدہ ہیں اس شعر کو سنیے، اور آج رات ہی، جی ہاں آج رات ہی 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر پیارے آقا کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیے، پڑھتے پڑھتے ہی سو جائیے، ضرور کرم ہوگا، مشکل ضرور آسان ہوگی۔ ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ وظیفہ الحمدللہ ہمارے شجرہ شریف میں بھی ہے، اور اس کا معنی بھی بڑا پیارا ہے، بڑی پیاری التجا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس جو ہیلے تھے، جو وسائل تھے، سب ختم ہو گئے، اب آپ ہی میرا وسیلہ ہے، انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، میری مدد فرمائیے۔ انشاءاللہ دل سے یہ پڑھ کر دیکھیے۔ ختم قادریہ شریف میں ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے نا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا۔ پیارے آقا سے نظر کی تو درخواست کی گئی ہے، اپنے غم بتا کر التجا کی گئی کہ حضور بڑے غم ہیں، بڑے غموں کے دریا میں غرق ہو گیا ہوں، ہاتھ پکڑ لیجئے اور نکال لیجئے۔ اس فکر اور اس تڑپ کے ساتھ پکار کر دیکھیے، ضرور کرم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ واللہ 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 واللہ
واللہ واللہ واللہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اگلے شعر میں امام اہل سنت نے مدینے سے جدائی کی بات کی ہے۔ کسی عاشق سے پوچھئے کہ مدینہ چھٹتا ہے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بچھڑی ہے گلی کیسی، بگڑی ہے بنی کیسی، پوچھو کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے۔ اللہ اللہ اللہ، بڑی گہری بات ہے۔ ذرا پہلے ایک مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ بچھڑی سے مراد جدا ہوئی، بگڑی سے مراد خراب، بنی سے مراد سوری ہوئی، سلجھی ہوئی، جس کو آپ کہیں کہ کسی کی بنی بگڑ جائے، بات بنی ہو اور ختم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا کہ امام اہل سنت فرما رہے کہ کوئی میرے دل سے پوچھو نا کہ جب مدینے کی گلی چھوٹی تو میرے دل پہ کیا گزری، ہائے میری سوری قسمت بگڑ گئی، مدینے گیا تھا تو بگڑی بنی تھی، اب چھٹ گیا تو بنی بگڑ گئی۔ یہ کوئی معمولی صدمہ ہے؟ ارے اس کی تکلیف پوچھنی ہو تو کسی عاشق رسول سے پوچھئے۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب جو برادر اعلیٰ حضرت ہیں لکھتے ہیں نا، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن۔ جو مدینے جاتا ہے نا واقعی ایسا لگتا ہے نئی زندگی مل گئی ہے، میں مرا ہوا تھا اور اب زندگی کی خوشگوار بہاریں ہیں۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اعلیٰ حضرت نے مدینہ چھوڑنے والوں کو کیا کیفیت میں بیان کیا، ایک جگہ پر لکھتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ تو مدینہ چھٹ گیا، اب پوچھتے ہو یہ صدمہ کیسا ہے؟ پوچھو میرے ارمان بھرا دل تھا، ابھی تو بہت کچھ بات کرنی تھی نبی پاک سے، بہت کچھ عرض کرنا تھا، بڑی اور برکتیں لوٹنی تھی، اور اتنے جلدی وہ دن گزر گئے۔ مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ بڑی کیفیت والا شعر ہے، اور جو مدینہ دیکھ آئے ہیں وہ اس صدمے کو، اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور شاعر بھی لکھتے ہیں نا، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ جو مدینہ دیکھ آئے ہیں اور عشق بھری آنکھوں سے دیکھ آئے ہیں، اس کیفیت کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ کمال کے الفاظ ہیں، لکھتے ہیں بچھڑی ہے گلی کیسی، بگڑی ہے بنی کیسی، پوچھو کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے۔ بچھڑی ہے گلی کیسی، بگڑی ہے بنی کیسی، بچھڑی ہے گلی کیسی کیسی، ارے بگڑی ہے بنی کیسی، پوچھو کوئی یہ صدمہ، پوچھو کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے، ہاں پوچھو کوئی یہ صدمہ، یہ صدمہ، پوچھو کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے۔ اگلا شعر سنیے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا اس کو گرائے دہر جس پر تو نظر رکھے، کیا اس کو گرائے دہر جس پر تو نظر رکھے، خاک اس کو اٹھائے حشر جو تیرے گرے دل سے۔ اللہ اکبر۔
ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ. دہر سے مراد زمانہ اور حشر سے مراد قیامت کا دن، جمع ہونے کا دن، اور گرے دل سے یعنی دل سے اتر جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ میرے آقا زمانہ اس خوش نصیب کا کیا بگاڑ سکتا ہے جس پر آپ کی نگاہ کرم ہو. آپ کی نگاہ کرم ہو پھر زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا. اور اس بد نصیب کو تو حشر بھی نہیں اٹھا سکے گا جس کو آپ نے اپنے دل سے گرا دیا. آپ نے جس سے نگاہ پھیر لی، حشر اس کو خاک اٹھائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حشر کے دن وہ قبر سے نہ اٹھے گا، اس کا حساب کتاب نہ ہوگا، بلکہ یہ بطور محاورہ جملہ استعمال ہوا ہے کہ حشر کے دن بھی اس کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ ہوگا جس سے یا رسول اللہ آپ نگاہیں پھیر لیں. اور نہ ہی اٹھنا اور گرنے کا یہ معنی ہے کہ زمین سے اٹھانا اور زمین پہ گرانا. مراد یہ ہے کہ نیک بختی اور بد بختی. عموماً حشر کا لفظ انتہائی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ فلاں نے تو حشر کر دیا. بڑا پیارا میسج ہے، بہت خوبصورت بات ہے. نبی پاک راضی ہو گئے نا، سارا جہان کچھ نہیں کر سکتا. ایک شاعر لکھتے ہیں نا، غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ. ہمیں فکر ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے کہ گھر والے راضی ہو جائیں، دوست راضی ہو جائیں، مجھے زمانہ چاہے. ایسا نہ کرو. زمانے کی فکر کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دو. غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو، میرے آقا تو ہیں سینے سے لگانے کے لیے. نبی پاک کا دامن تھام کے رکھو. انشاءاللہ جب یہ راضی ہو گئے تو سب راضی ہو جائیں گے. رب بھی راضی ہو جائے گا اور سب بھی راضی ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج ہم کہتے ہیں بچے ناراض نہ ہو جائیں، فیملی ناراض نہ ہو جائے، انہیں راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. خیال کرو کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو جائے. یہ ناراض ہو گئے نا کچھ نہیں بچے گا. امیر علیہ سنت اپنے ایک شعر میں سمجھاتے ہیں نا، بروز حشر گر چشمے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ. نبی پاک نے اگر نظر کرم نہ کی تو کچھ نہیں بچنا. تو ہمیں فکر خیال یہی ہونا چاہیے کہ سرور کائنات ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی رہیں. بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ کیا اس کو گرائے دہر جس پر تو نظر رکھے، کیا اس کو گرائے دہر جس پر تو نظر رکھے، خاک اس کو اٹھائے حشر جو تیرے گرے دل سے. کیا اس کو گرائے دہر جس پر تو نظر رکھے، کیا اس کو گرائے دہر جس پر تو نظر رکھے، خاک اس کو اٹھائے حشر، خاک اس کو اٹھائے حشر جو تیرے گرے دل سے، خاک اس کو اٹھائے حشر جو تیرے گرے دل سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر ذرا سنیے. اعلیٰ حضرت نے کیسی اصطلاحات کو استعمال کر کے بات سمجھائی ہے. آپ لکھتے سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میل، سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میل، کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے. اللہ اکبر. ذرا سمجھیے گا، میل اور میل لکھا ایک کی طرح جاتا ہے، میم یا اور لام، مگر ایک میں میم کے نیچے زیر ہے، ایک میں میم کے اوپر زبر ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں ذرا سمجھیے. اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہے، تپائیں سے مراد گرم کریں. سونے کو اس کی پہچان کے لیے پگھلایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے. میل سے مراد تو میل کچیل ہے، اور میل سے مراد ہے ملاوٹ. دھرے سے مراد ہے بھڑکتی آگ، اور کھرے سے مراد ہے صاف ستھرے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ سونے کا کھرا یا کھوٹا جب معلوم کرنا ہونا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آگ میں تپا کر پگھلایا جاتا ہے. اس طرح اس کا کھوٹ جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے، یعنی میل کچیل وغیرہ جدا ہو جاتا ہے. یہ ایسے سونے کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کا حال معلوم نہ ہو، پتا ہو کہ اس میں میل کچیل بھی ہو سکتا ہے یا کھوٹ یعنی دوسری کوئی دھات بھی شامل ہو سکتی ہے. لیکن جب یہ یقین ہونا کہ سونا کھرا ہے تو اس کو آگ میں پگھلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. الحمدللہ جو عاشقان رسول ہے نا، ان کے دل میں محبت رسول کی ایسی چاشنی ہے، ایسی شمع روشن ہے، اس میں کوئی میل کچیل نہیں ہے، کوئی کھوٹ کا شائبہ نہیں ہے. پھر جہنم کی آگ اس کو کیوں جلائے گی؟ اب اس کو آگ میں ڈال کر چیک کرنے کی حاجت نہیں ہے. جو سرکار کا سچا عاشق ہے
اس کے سونے کے اندر، اس کے عشق کے سونے میں کوئی میل نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی جناب کھوٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنو، سچا عاشق رسول، سچا مومن جب پل صراط سے گزرے گا تو دوزخ پکارے گی، جلدی گزر جا، جلدی گزر جا، تیرے نور ایمانی سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ امیر اہل سنت جبھی تو اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا، آقا کا گدا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ اعلیٰ حضرت خود بھی لکھتے ہیں نا، یہ عشق کی آگ ایسی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کیا پیاری بات کی اعلیٰ حضرت نے کہ عشق رسول کا سونا جس کے پاس ہے نا، وہ کھوٹا نہیں ہے، وہ سچا ہے، اس کو جلا کر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا خوبصورت تمثیل بیان کی، پیاری مثال دی کہ جہنم میں پھر کیسے جلے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سونے کو تپائیں جب، کیوں تپائیں؟ جب تپائیں نا کہ کچھ میل ہو یا کچھ میل، سونے کو جب ہی چیک کریں گے کہ یا تو میل ہو یا ملاوٹ ہے یا کچھ میل کچیل ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میل، کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے۔ جب دل پکا سچا ہے تو جہنم کی آگ نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ سونے کو تپائے جب کچھ میل ہو یا کچھ میل، سونے کو تپائے جب کچھ میل ہو یا کچھ میل، کیا کام جہنم کے، کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے، کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور شعر سنیے، اے ابر کرم فریاد فریاد جلا ڈالا، اے ابر کرم فریاد فریاد جلا ڈالا، اس سوزش غم کو ہے ضد میرے ہرے دل سے۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیں۔ ابر کرم سے مراد بخشش کا بادل، سوزش غم سے مراد دکھ کی جلن، اور ضد سے مراد ہے دشمنی، ہرے سے مراد تر و تازہ۔ یعنی اس شعر میں اعلیٰ حضرت ابر کرم سے کیا فریاد کر رہے ہیں کہ یعنی اے کرم کے بادل، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی دعائی ہے، آقا کی طرف اشارہ ہے، میری مدد کیجیے۔ میرے دل کی خوشی کے ساتھ تو ایسا لگتا ہے غم کی جلن کو ضد سی ہو گئی ہے، ذرا خوشی نصیب ہو فوراً کوئی غم کا پہاڑ آ کر گر جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی دعائی ہے، آپ نگاہ کرم فرمائیے، یہ غم کے جو آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ دور ہو جائیں۔ یعنی اپنی غموں کی التجا کس پیارے انداز میں کی گئی ہے کہ آقا آپ کا ابر کرم ہے، آپ رحمت کے بادل ہیں، اپنی رحمت کو برسائیے اور یہ غم پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ایک اور شعر میں، ایک اور کلام میں اعلیٰ حضرت التجا کرتے ہیں نا، آقا آقا سوار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا آقا سوار آقا۔ تو بہرحال بڑے پیارے انداز میں نبی پاک سے بہت سارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے التجا کی ہے۔ آپ بھی کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، نبی پاک سے عرض کیجئے، ضرور نگاہ کرم ہوگی۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں، اے ابر کرم فریاد فریاد جلا ڈالا، اس سوزش غم کو ہے ضد میرے ہرے دل سے۔ اے ابر کرم فریاد فریاد جلا ڈالا، اے ابر کرم فریاد فریاد جلا ڈالا، اس سوزش غم کو ہے، اس سوزش غم کو ہے ضد میرے ہرے دل سے، ہاں اس سوزش غم کو ہے ضد میرے ہرے دل سے۔ پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ دریا ہے چڑھا تیرا کتنی ہی اڑائیں خاک، اتریں گے کہاں مجرم اے عفو تیرے دل سے۔ بڑی پیاری بات ہے،
ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھیے. یہاں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، عفو سے مراد معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. یہ عادت آقا بھی ہے. میرے آقا بڑے کریم ہیں، معاف کرنے والے ہیں. اس شعر میں اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام لکھتے ہیں، اے سراپا عفو و کرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بخشش کا دریا تو اتنا معجزن اور طغیانی پر ہے، دریا چڑھا ہوا ہے کہ کوئی لاکھ خاک اڑاتا پھرے، ناکام کوشش کر کے کچھ بھی کر لے کہ مجرم آپ کے دل سے اتر جائیں، مجرم سے آپ ناراض ہو جائیں. آپ کے دریائے رحمت اتنا جوش پر ہے، ایسی طغیانی ہے، کوئی چاہے بھی کہ آپ کسی کا سہارا نہ بنے تو وہ کامیاب نہ ہوگا. آپ کی شفاعت گناہ گاروں کو ضرور بخشوائے گی. بڑی پیاری بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر پر جائیں تو جو مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، لوگ اس کو بٹھانے کے لیے پانی چھڑک دیتے ہیں. جب پانی ہو وہاں گرد نہیں اڑتی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے کوئی کتنی خاک اڑا لے کہ کسی طرح نبی پاک سے مجرموں کو دور کر دے. پیارے پیارے آقا کا ایسا دریا رحمت کا معجزن ہے. میرے رضا لکھتے ہیں نا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. آقا تو وہ رحمت کا دریا ہے کہ خود پیاسے تلاش کرتے ہیں، تو کیسے مجرموں کو نہ بخشوائیں گے. ایک اور جگہ امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. ذرا شعر سنیے، کیا پیاری مثال دی ہے سمندر کی طغیانی کی اور خاک اڑانے کی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دریا ہے چڑھا تیرا کتنی ہی اڑائیں خاک، اتریں گے کہاں مجرم اے عفو تیرے دل سے. دریا یہ چڑھا تیرا کتنی ہی اڑائے خاک، دریا یہ چڑھا تیرا دریا چڑھا تیرا خاک، کتنی ہی اڑائے خاک، اتریں گے کہاں مجرم یہ مجرم، اتریں گے کہاں مجرم، اے عفو تیرے دل سے، ہاں اتریں گے کہاں مجرم، اے عفو تیرے دل سے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب وقت ہوا ہے اترے کلام کا. جی ہاں، اب کلام کے مقتے کی باری ہے. اعلیٰ حضرت نے پہلے شعر میں ایک بات کہی، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، یعنی نبی پاک کی جب بات ہو، عزت کی بات ہو تو دل و جان سے ہو. اعلیٰ حضرت نے آخری شعر میں گویا اپنے آپ کو جھنجھوڑا ہے، اور سچی بات یہ ہمیں جھنجھوڑا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے. یعنی اعلیٰ حضرت نے گویا اپنے آپ کو جھنجھوڑا ہے. یہاں غفلت سے مراد لاپرواہی ہے، اور للہ سے مراد اللہ کے لیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اے رضا، نبی پاک علیہ السلام کو یاد تو کرتا ہے مگر غافل بھی ہو جاتا ہے. اے رضا، نبی پاک کے ذکر میں غفلت کیسی؟ پیارے آقا کی یاد آئے تو کوئی اور خیال کیوں آئے؟ اے رضا، نبی پاک کے ذکر کے لیے دل کو غفلت سے دور کر، فقط دل سے، دل کی گہرائیوں سے، ہاں دل سے ان کو یاد کیا کر، کیونکہ یہی تو ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. جب ذکر کرو گے نا تو دل کیسا مہک جائے گا. رضا لکھتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. تو نبی پاک تو وہ ہیں کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو اے رضا، اپنے آقا کا ذکر کر مگر فقط دل سے، دل کی گہرائیوں سے. فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہیں اعلیٰ حضرت. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیسی کیفیت میں جناب انوالو ہونا چاہیے، کیسی کیفیت اختیار کرنی چاہیے. آج بدقسمتی سے درود پاک پڑھتے وقت، نبی پاک کا ذکر خیر ہوتے وقت ہمارے خیالات کہاں ہوتے ہیں؟ اے کاش تصور جانا میں گم ہو کر درود پاک پڑھنا اور ان کا ذکر کرنا، ان کی نعتیں سننا نصیب ہو جائے تو پھر دیکھو کیا ہونا ہے. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اللہ ایسی یاد کرنا نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت ہم سب کو جھنجھوڑ رہے ہیں. امام اہل سنت لکھتے ہیں، کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے. کرتا تو یہ یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، کرتا یہ
تو یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، للہ رضا دل سے للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے، ہاں للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، ہاں تعظیم بھی کرتا ہے، منکر تو مرے دل سے۔ للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے۔ کلام رضا سمجھنا ہو تو دل سے، سننا ہو تو دل سے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت، کیونکہ بات بھی کرتے ہیں وہ دل سے۔ اللہ ہمیں نغمات رضا میں خوب اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔